بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کا وہ ایک دن اور آج کا یہ دن۔ برادران اسلام، آج 12 ربیع الاول کے دن مسلمانوں کی اکثریت محبت رسول اور عشق رسول کے نام پر ہر وہ کام کرتی ہے جو ان کو پسند آتا ہے، جو ان کے نفس کو اچھا لگتا ہے۔ محبت رسول کے نام پر ناچ کیا جاتا ہے، محبت رسول کے نام پر میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے، محبت رسول کے نام پر گلی کوچوں میں بینڈ باجوں کے ساتھ نوجوان یا رسول اللہ کہہ کر ناچتے اور ٹھمکے لگاتے ہیں، اور لڑکیاں اپنے اپنے بالکنیوں سے تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہوتی ہیں، اور نوجوان جب ایسا منظر دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی گل کھلاتے نظر آتے ہیں۔ محبت رسول کے نام پر مرد و خواتین کا بے باکانہ اختلاط ہوتا ہے۔ سیرت رسول اور محبت رسول کے نام پر اس طرح کی حرکتوں کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے شیطان کی پیشانی بھی احساس ندامت سے عرق آلود ہو جاتی ہوگی۔ نمازیں ہوتی رہتی ہیں، میلاد کا جلوس ڈھول اور بازے کے ساتھ انعام نہاد عاشق رسول مساجد کے سامنے سے ناچتے گاتے گزرتے رہتے ہیں۔ نہ نماز کی فکر، نہ ہی اللہ کے گھر کا ادب و احترام، اور نہ ہی دلوں میں اللہ کا ڈر و خوف۔ کیا اس طرح کے لوگ عاشق رسول ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ شاید مسلمانوں کی انہی حرکتوں کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ نے ذرہ برابر بھی عقل و شعور سے نوازا ہے تو انصاف کے ساتھ ذرا سوچو کہ کیا ایک بے نمازی ناچنے گانے والا داڑھی مونڈھا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ شیطان نے مسلمانوں کو کہاں سے کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جس دن سید المرسلین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی دن خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں بے حد اختلافات ہیں۔ کسی نے 1 ربیع الاول کہا ہے، کسی نے 2، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 10، کسی نے 11، کسی نے 12، یہاں تک کہ کسی نے 22 ربیع الاول بھی کہا ہے، مگر تاریخ وفات میں تو کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر 12 ربیع الاول ہی کو یوم وفات کہا ہے۔ اب بھلا بتلاؤ کہ یہ جشن کس خوشی میں، یہ رنگ برنگے خوشیاں کس خوشی میں، یہ نئے نئے کپڑے کس خوشی میں، یہ میلاد کی محفلیں کس خوشی میں، یہ ڈھول تاشے اور ناچ کس خوشی میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کی خوشی میں؟ اے 12 ربیع الاول، کیسا دیا تو نے فراق، تاجدار دو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں، غمگین ہیں کونوں مکاں فلک بھی اشک بار ہے، مگر ابلیس کے حواری بڑی دھوم سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کا یہ حال اور خوشی کی یہ کیفیت اور یہ عمل اللہ کی پناہ، اور اس تاریخ کو اس مدینے والوں کا کیا حال تھا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، سامنے پانی رکھا ہوا ہے، بار بار ہاتھ پانی میں ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے انور کو پوچھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن آپ جس شدید کرب سے دوچار تھے، اس کیفیت کو دیکھ کر بیٹی بھی بے چین ہو گئیں اور کہنے لگیں، وا کربا اباہو، ہائے ابا جان کی تکلیف و مصیبت۔ 12 ربیع الاول کے دن تو اس زہر نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا جو آپ کو خیبر کے موقع میں کھلایا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی شہرت کٹی جا رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن ایک ایسا دن ہے، ایک ایسی تاریخ ہے جس کے بارے میں خادم رسول کہتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس دن مدینہ کی ہر چیز ہمارے لیے روشن ہو گئی تھی، اور جس دن آپ کا انتقال ہوا، اس دن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مدینہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ 12 ربیع الاول کے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں جھیلیں، اور صحابہ کرام کے اوپر غم و الم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان کے محبوب ان سے جدا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے اوصان خطا ہو گئیں، اور آج کے دن مسلمانوں کو خوشی کی سوجھی؟ پورے سال میں صرف آج ہی کے دن 12 ربیع الاول کے دن مسلمانوں کا عشق رسول نظر آتا ہے، اپنے رسول کے ساتھ گستاخانہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، اس کی انہیں ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ بس فکر ہے تو میلاد کو ہر سال دھوم سے مناؤ، ناچو، کھاؤ، پیو، جھومو، موج مستی کرو، بس یہی تو عشق رسول ہے، یہی تو دین ہے۔ نعوذ باللہ من ھذا الخرافات۔ عیدین کے علاوہ کوئی بھی خاص دن منانے کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے۔
نعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر نعت میں شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور درود ہر دن ہونا چاہیے، کسی ایک دن کیوں؟ تعریف بیان کرنے سے زیادہ ان کی احادیث بیان کی جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے محبت کا اصل حق تو تب ادا ہوگا جب ہم ان کے تعلیمات پر عمل کریں گے اور ان کی سنت پر عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا اور نہ ہی وفات کے دن کو منانے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وصیت کی۔ میری آپ تمام لوگوں سے عزیزانہ گزارش ہے کہ جہالت کو چھوڑ کر عقل سے کام لیں، جتنا ہو سکے نمازوں کی پابندی کریں، سنتوں کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو سیرت رسول کے بارے میں بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس کے بارے میں بتائیں، آنے والی نسل کو گمراہ ہونے سے بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔